اور پوچھیے حضرت ابو ہریرہ سے، کہنے لگے امام الاولین والآخرین فرمانے لگے ایک شخص جا رہا تھا اور راستے میں اس کو پیاس لگی، اور پیاس لگنے کے بعد وہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنی پیاس بجھا لی۔ جب وہاں سے نکلا اس نے کیا دیکھا، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَسُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، بھوکا تھا اور بھوک کے مارے وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ وہ بندہ اس نے اپنی پیاس بجھا لی تھی، اس نے سوچا ہمیں پیاس لگی تھی، ہم نے پانی پی لیا، اس کتے کو بھی لگ رہا ہے پیاس لگی ہے، تبھی کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ وہ شخص کنویں میں پھر اترا اور فملا خفہ، اور اپنے چمڑے کے موزے پر پانی بھرا، ثم امسکہ بفیہ، اور پھر چڑھنے کے لیے ہاتھوں سے چڑھ کر کے نکل کر کے باہر آیا اور اپنے منہ سے اس چمڑے کو موزے کو دبا لیا اور اس میں پانی بھر لیا، اور بعد میں آنے کے بعد اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ پوچھئے امام الاولین والآخرین، سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، آپ فرمانے لگے فشکر اللہ لہ فغفر لہ، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے اس عمل کی قدردانی کی، فغفر لہ، اور اس کی مغفرت فرما دی۔ اچھا، صحابہ کرام موجود تھے وہاں پر، صحابہ کرام نے جھٹ سے سوال کیا، ہم ہوتے شاید سوال نہ کر پاتے۔ یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ امام الاولین والآخرین کو ایسی پاکیزہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس پر بھی سوال ہوگا۔ ہم یہ سوچتے بس ہاں مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے ان لنا فی البہائم اجرا، ان لنا فی البہائم اجرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر، امام الاولین والآخرین کا فتویٰ۔ آپ فرمانے لگے نعم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، جی ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔